سنو دنیا کے راجنیتاؤں، کیا کہا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اس پہلے خلیفے کا، تاکہ لوگوں کو کل کو یہ خدشہ ہی نہ رہے کہ یہ تو خود بہت بڑے کاروباری ہیں، یہ سرکار میں آنے کے بعد اپنا ہی کاروبار آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اس کی تو بنیاد اسلام نے پہلے دن رکھ دی۔ مدینہ منورہ کی ریاست کا قیام ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے سارے لوگوں نے اتفاق رائے سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہم نے مان لیا آپ کو، لیکن مدینہ کی اقتدار بھی آپ چلائیں گے، مدینہ کے معاملات بھی آپ دیکھیں گے، مدینہ میں عدل و انصاف بھی آپ کریں گے، اور اندازہ لگاؤ مسلمانوں کا نبی ہو، خاتم النبیین ہو، قرآن پاک جس پہ نازل ہوا ہو، جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہو، جس کو پیار ابو بکر سے زیادہ، جو عمر فاروق کو دعائیں مانگ کے اللہ سے لیتے ہیں، اور جب ان کی عدالت میں ایک مسلمان منافق اور یہودی کا فیصلہ آتا ہے تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ جب کیا جاتا ہے گواہوں کو دیکھ کر، حقیقت کو دیکھ کر، اور فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے جو کٹہرے میں کھڑا ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا دوست ہے، میری قوم میں سے، میری رنگ اور نسل کے میں سے نہیں۔ فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک سارے بندے ایک جیسے ہیں، اور فیصلہ کرنے والا کبھی اپنی ذات اور برادری اور مذہب کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ رواج سب سے پہلے دنیا میں میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں مینیفیسٹو بناتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ فری چیز دے دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے وہ فری دے دیں گے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں ہم قوم کے ہمدرد ہیں، جو الیکشن کے میدان میں اترتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم سے سمبند رکھتے ہوں۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہمارے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق جس دن خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں لوگ اتفاق رائے سے ان کو خلیفہ چنتے ہیں، اور جب خلیفہ چن لیا گیا اپنی ساری مال دولت اللہ کے راستے میں بانٹ دی۔ کیا کوئی مال ہوگا ہی نہیں تو اس کو بڑھاؤں گا کیسے؟ کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی کہ اتنی کوٹھیاں میرے پاس ہیں، اتنے بنگلے میرے پاس ہیں، اتنی گاڑیاں میرے پاس ہیں؟ جو کچھ ہے قوم کا قوم کے نام نچھاور کر دیا، اور جب کرسی پر بیٹھے خلافت کے تخت پر تو ان کے دوستوں نے انہیں ایک بات کہی تھی۔ آپ سنیے اس قصے کو اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ چناؤ کا مینیفیسٹو کیسا ہونا چاہیے۔ کئیوں نے تو سمجھ رکھا ہے کہ اسلام بس نماز پڑھنے کا نام ہے، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ گیری کا نام ہے۔ اسلام نے ہر نقطے کے اوپر دنیا کی رہنمائی کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہیں اور سب کچھ اللہ کے راستے میں پہلے ہی دے دیا تاکہ اب تو اپنا کوئی کاروبار نہیں ہوگا۔ تو ان کے دوستوں نے کہا ان کو کہ حضرت گھر کا گزارا کیسے چلے گا، کھائیں گے پیئیں گے کیسے، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کو کیا دو گے کھانے کے لیے، کپڑے کہاں سے خریدو گے؟ تم تو شہزادے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوستوں میں سے ہو، مکہ مکرمہ کے شہزادوں میں سے ہو، بڑی اعلیٰ ترین زندگی گزاری، سارا دن ساری زندگی محلوں میں گزاری ہے، ارے یہ تم خلافت کے تخت پر بیٹھ گئے، سب کچھ تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا پہلے، اب بالکل ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تو گھر میں روٹی کہاں سے آئے گی؟ سنیں وہ لوگ جو آج
باتیں کرتے ہیں کہ ہماری پارٹیاں مینوفیسٹو بنانے جا رہی ہیں، لوگوں کے بھلے کا مینوفیسٹو ہوگا. کوئی کہہ رہا ہے 1,000 روپیہ مہینہ، کوئی کہہ رہا ہے 2,000 روپے مہینہ، کوئی کہہ رہا ہے 5,000 روپے مہینہ، کوئی کہہ رہا ہے 15,000 روپے مہینہ. جنہوں نے بندوں کی بولیاں لگانی شروع کر دی، آؤ کبھی عدل اور انصاف کے معیار کو اگر دیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جس نے 1450 سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی جمہوریت کو قائم کیا ہے. یہ دکھایا بنا کے کہ دیکھو انصاف کیسے ہوتا ہے، یہ دکھایا کہ مینوفیسٹو کیسے ہوتا ہے، یہ دکھایا کہ قانون کیسے بنتے ہیں، یہ دکھایا کہ انصاف ہوگا کیسے. اور جب ساتھیوں نے کہا سیدنا ابو بکر سے کہ آپ بادشاہ بن گئے، آپ خلیفہ بن گئے، کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ قربان جاؤں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ نے ان کا بڑا درجہ رکھا ہے. آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ایک طرف، سارے ولی، سارے محدث، سارے بڑے بڑے اولیاء ایک طرف، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے. صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کھانا کہاں سے کھانا ہے آپ نے، گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا اچھا تم لوگ اگر ضد کرتے ہو تو ایسا کرو کہ جو مزدور روز منڈی میں جاتا ہے اس کی جتنی مزدوری بنتی ہے نا تو مجھے بھی روز اتنے پیسے دے دیا کرو، میں اتنے پیسے میں تمہارا کام بھی کرتا رہوں گا. مطلب یہ بادشاہ اور یہ جو حکومت چلانی ہے، یہ جو لوگوں کی سارا دن سننی ہے، یہ جو غریبوں کی مدد کرنی، یہ جو حکم جاری کرنے، یہ ملکوں کے گورنر لگانے، یہ جو فوجوں کا دھیان رکھنا ہے، میں سارا دن یہ کام کرتا رہوں گا. بس اتنے پیسے دے دینا جتنے ایک مزدور کو ایک دن کی دہاڑی دیتے ہیں. تو کیا کہا جو صحابہ تھے وہاں پر موجود، انہوں نے مزدور کو ایک دن کی دہاڑی دیتے ہیں. تو کیا کہا جو صحابہ تھے وہاں پر موجود، انہوں نے دوستوں نے کہا اے ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا کیا بات؟ پڑھو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام پہنچایا ہے. ایسے ہی نہیں کہ آج بھی جب کوئی بندہ دنیا کے 100 بڑے لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا تو وہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کا نام لیتا ہے. یہ ایسے ممکن نہیں ہوا. محمد الرسول اللہ نے وہ روایتیں ڈالی ہیں کہ دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر انسانیت کسی سے سیکھنی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. جب ابو بکر نے کہا نا کہ آپ ایسا کریں جتنی مزدور کو دہاڑی ملتی ہے اتنی میری لگا دیں، تو ان کے جو قریبی دوست تھے، قریبی صحابی تھے، جو کیبنٹ کے وزیر تھے، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے بعد میں دوسرے خلیفہ بنے، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، مولا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد رسول اللہ کے داماد ہیں، حسن و حسین کے والد ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امین الامت ہیں، عبداللہ بن زبیر جو مفسر قرآن ہے، خالد بن ولید جو مسلمانوں کی افواج کا جرنیل ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے حدیث کے راوی ہیں، سیدنا بلال جو مؤذن رسول ہیں. یہ کیبنٹ کے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں، جو خلیفہ کی کیبنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں. تو ان کیبنٹ کے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک مزدور کو جتنی دہاڑی دی جا سکتی ہے
آپ اتنی دہاڑی میں آپ کے گھر کا خرچہ چل جائے گا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مزدور اتنے پیسے دن میں نہیں کماتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھر پیٹ کھانا دے دے؟ کیا آپ ابو بکر اس بات کو نہیں جانتے کہ مزدور کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو سال میں نئے کپڑے دلوا دے؟ اے ابو بکر آپ کیوں بھولتے کہ مزدور کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اگر اس کے گھر کی چھت ٹپکتی ہو تو وہ گھر کی چھت نہیں ڈلوا لے؟ اے ابو بکر آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ مزدور کی مزدوری تو اتنی کم ہے کہ وہ سارا دن پسینہ بہاتا ہے تو 2 وقت کی روٹی اس کے گھر میں نہیں پکتی؟ سنو دنیا کے راجنیتاؤں، کیا کہا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اسلام کے اس پہلے خلیفے کا پہلا فیصلہ سنو، اس پہلے خلیفے کی عدالت سے جاری کیا گیا پہلا حکم سنو، اس خلیفے کے مینیفیسٹو کے پہلے لفظ سنو، اس اولو العزم شخصیت کی طرف سے جاری کیا گیا پہلا حکم نامہ سنو۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد، جب خلیفہ کی تنخواہ کی بات آئی اور جب مزدوری طے کی جانے لگی، جب لوگوں نے کہا کہ مزدور کی مزدوری کم ہے، آپ کا گزارا نہیں ہوگا، تو ابو بکر نے کہا تھا کہ میری کیبنٹ کے لوگوں سن لو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ مزدور بھی اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے، خلیفہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائے۔ اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹو۔ خود تخت پہ بیٹھ کے عوام کو بھکاری سمجھنے کا نام مینیفیسٹو نہیں ہے۔